بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ ذکر پاس انفاس کا مراقبہ واحد راستہ ہے جو آپ کو خود شناسی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ صوفیاء کرام نے نجات روح کے حصول کے لیے ایک لطیف اور باریک ترین طریقہ متعارف کرایا ہے جسے پاس انفاس کہا جاتا ہے۔ پاس انفاس کا مطلب ہے اپنی سانسوں کے پاس رہنا، سانسوں کے ساتھ رہنا اور ہر آنے جانے والی سانس کو شعور اور ذکر سے باندھ لینا۔ سانس کے ساتھ ذکر کچھ یوں کرنا: اندر آنے والی سانس دل میں اللہ، باہر جانے والی سانس دل میں اللہ، یا سانس اندر جائے تو لا الہ اور باہر آئے تو الا اللہ، یا سانس اندر جائے تو اللہ اور باہر آئے تو ہو۔ ہر اندر آنے والی سانس پر دل میں اللہ کا خیال جگاؤ اور ہر باہر جانے والی سانس کے ساتھ یا ذکر حق کی لطیف صدا محسوس کرو۔ پاس انفاس میں آنکھیں بند کر کے اپنے قدرتی سانسوں کو اندر و باہر جاتے دیکھنا اور مشاہدہ کرنا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ذکر الہی کرنا ہوتا ہے۔ نہ سانس بدلنے کی کوشش، نہ زور دینے کی کوشش، بس دیکھنا، موجود رہنا سانس کے ساتھ اور سانس کا ادراک کرنا اور ہر سانس کو یاد الہی میں شمار کرنا، یہ ہے پاس انفاس۔ اس کی اہم خصوصیات یہ ہے کہ دھیان میں سانس کے ذریعے ذکر الہی سے ذہن آہستہ آہستہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ پاس انفاس نہایت سادہ اور بہت مؤثر ایک باطنی مشق ہے۔ یہ خود شناسی کی معراج تک لے جانے والا طریقہ ہے۔ پاس انفاس میں دھیان قدرتی سانسوں پر مرکوز رہتا ہے، ساتھ ہی ذکر الہی کا نور بنتا رہتا ہے۔ یہ واحد طریقہ ہے جو دل و روح کے اندر مستقل ذکر کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ تکنیک غیر منافع بخش ہے یا تجارتی مقاصد کی محتاج نہیں، بلکہ ایک ذاتی حال و کیفیت ہے۔ نفس، سانس، دم، تنفس، ناک سے ہوا کے اندر اور باہر ہونے کے عمل کو تنفس کہتے ہیں، اور سانسوں کی آمد و رفت کے اس عمل کو عمل تنفس کہتے ہیں۔ اس کی جمع انفاس ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یعنی اپنے رب کو اپنے نفس میں یاد کرو، اپنے دل میں یاد کرو۔ صوفیاء کرام اس آیت میں ایک لطیف راز محسوس کرتے ہیں۔ نفس آدمی کا سب سے قریبی عمل یعنی اس کی سانس ہے، لہٰذا یہی وہ جگہ ہے جہاں رب کی یاد مسلسل رکھی جا سکتی ہے۔ ہر سانس کو ذکر الہی کے ساتھ جوڑ دینا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ملتے ہیں حدیث میں: من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ صوفیاء اسے یوں سمجھاتے ہیں کہ نفس سے مقصود وہ باطنی زندگی ہے جو سانسوں کے ذریعے چلتی ہے، لہٰذا جو اپنی سانسوں کی حقیقت پہچان لے، جو ہر سانس کو اللہ کے ذکر میں ڈھال دے، وہی حقیقی معرفت الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک اور معروف عبارت جو اہل معرفت میں گردش کرتی ہے: الانفاس معدودہ، انسان کی سانسیں گنی چنی ہیں۔ فما کان منہا للہ فہو حی، جو سانس اللہ کے لیے گزری وہ زندہ ہے۔ وما کان منہا لغیر اللہ فہو میت، اور جو سانس غیر اللہ کے لیے گزری وہ مردہ ہے۔ یہ فکر سالک کو یہ یاد دلاتی ہے کہ ہر سانس قیمتی ہے، اسے ذکر الہی میں گزارنا ہی اصل زندگی ہے۔ پاس انفاس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بس بیٹھ جاؤ، سانس تو چل رہی ہے، جیسے چل رہی ہے بس دیکھتے رہو، ساتھ ہر سانس کے ذکر الہی کرتے جاؤ۔ آنکھیں بند کر کے اپنی قدرتی سانسوں کو اندر و باہر جاتے مشاہدہ کرو اور ہر سانس میں نام لو اللہ کا۔ ذرا بھی سانس کو بدلنے کی کوشش مت کرنا، نہ زور دو، نہ روکو، نہ بدلنے کی کوشش کرو۔ سانس ابڑ ہے تو ابڑ ہے، کابڑ ہے تو کابڑ ہے، چھوٹی ہے تو چھوٹی ہے، لمبی ہے تو لمبی ہے۔ آپ نے اس کو از خود بدلنا نہیں بلکہ اس کو دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ذکر کا نور شامل کرنا ہے۔ یہ عمل کہیں بھی ممکن ہے، بس میں بیٹھا ہو انسان، ٹرین میں، کار میں، راہ پر، دکان پر، بازار میں، گھر میں یا بستر پر لیٹا ہو۔ کسی مخصوص جگہ یا وقت کا یہ عمل محتاج نہیں۔ اس مشاہدے میں ایک انوکھا پن ہے۔ جب دماغ کو سانسوں کا دھیان ملتا ہے تو دماغ یکسو ہو جاتا ہے۔ سانس کے دھیان سے دیکھنے میں ذہن کے سارے روگ، اضطراب، تضادات اور بے چینیاں چلی جاتی ہیں۔ اس دھیان میں بعض اوقات جسم کا اپنا ادارہ دھندلا سا محسوس ہوتا ہے، پھر دماغ کی خودی بھی مان پڑ جاتی ہے، اور بالآخر وہ لمحہ آتا ہے کہ میں سانس بھی نہیں ہوں، پھر کون ہوں؟
اس کا جو یقینی جواب ہے وہ لب و زبان پر نہیں آتا، بلکہ دل کے اندر ایک خاموشی، مٹھاس اور وجد کی سی کیفیت ابھرتی ہے۔ پھر بولنے کی قدرت بھی رک جاتی ہے، اندر سے ایک سرگوشی جیسی آتی ہے، ایک نرم سا ذائقہ رگوں میں گھل جاتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے صوفیاء نے ہمیشہ بیان کیا ہے، ذکر جو زبان تک محدود نہ رہے بلکہ وجود کو بدل دے۔ اس ٹیکنیک کی خوبی یہ ہے کہ یہ پوشیدہ بھی رہ سکتی ہے، کسی کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم ذکر کر رہے ہو یا نہیں۔ ریاکاری سے پاک ہے یہ معاملہ، بس تم خود اپنے اندر ہر سانس کے ساتھ یاد الہی کو رکھ لو۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے، جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد اے پڑھایا۔ سلطان باہو کے مطابق ہر سانس جو غفلت اور دنیاوی مصروفیات میں گزرتی ہے وہ کافر سانس کے مترادف ہے، کیونکہ وہ انسان کو اللہ کی یاد سے دور رکھتی ہے۔ جب سانس اللہ کی یاد میں گزرتی ہے تو وہ زندہ سانس بن جاتی ہے، اور جو غفلت میں گزرتی ہے وہ مردہ یا کفر کی سانس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاس انفاس میں ہر سانس کو شعور اور ذکر کے ساتھ جینا ضروری ہے۔ یہ مراقبہ، یہ ذکر پاس انفاس اتنا مؤثر ہے کہ یہ چاروں سلاسل میں ملتا ہے۔ سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، چاروں سلاسل کے بزرگ اس کو اپنے مریدین کو، سالکین کو عطا کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں۔ پھر بعض بزرگوں نے طریقہ کار میں اختلاف کیا ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ سانس اندر جائے تو اللہ بولو اور سانس باہر آئے تو ہو دل کے اندر۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ سانس اندر جائے تو اللہ، باہر آئے تب بھی اللہ۔ اپنے دماغ میں دہراؤ، اپنے دل میں دہراؤ۔ کچھ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ سانس اندر جائے تو لا الہ اور باہر آئے تو الا اللہ، اس کو دل میں پڑھو یا دماغ میں دہراؤ۔ لیکن کچھ صوفیاء ایسے بھی ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ ذکر اس کے اندر ہی پوشیدہ ہے، اور جو ذکر پوشیدہ ہے وہ آہستہ آہستہ سالک پر کھل جاتا ہے۔ آپ نے سانس کو صرف دیکھنا ہے کہ سانس آ رہی ہے، سانس جا رہی ہے، اس کو بدلنا بھی نہیں ہے، جیسی بھی آ رہی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، لمبی ہے، موٹی ہے، ابڑ ہے، کابڑ ہے، اس کو بدلنا نہیں، صرف سانس کو آتے دیکھنا ہے اور سانس کو جاتے دیکھنا ہے۔ ذکر ساتھ کوئی نہیں کرنا، ذکر اس کے اندر ہی پوشیدہ ہے، اور آہستہ آہستہ آپ پر یہ کھل جائے گا کہ یہ کون سا ذکر ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے اندر ذکر ہو پوشیدہ ہے۔ سانس آتی ہے اور سانس جاتی ہے تو ہو کا ذکر سانس خود کرتی ہے۔ اس لیے جو صوفیاء کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ذکر نہیں کرنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہی ذکر پوشیدہ ہے، سالک پر آہستہ آہستہ کھل جاتا ہے۔ اور سنا گیا ہے کہ وہ ذکر جو اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ ذکر ہو ہے۔